میں کینسل کر دی تھی، مگر مجھے کچھ سسٹرس نے سمجھایا کہ اللہ کے کام نہیں روکنے ہیں، اور عالیہ خود بھی مجھ سے ناراض ہوتی ہے اگر وہ یہ سنتی کہ میں نے ان کی وجہ سے اللہ کے بارے میں بات نہیں کری، اور عالیہ خود بھی دین کے کاموں میں ہی انوالو رہتی ہیں، اور یعنی میں پرسنلی ان سے روز مل مل کے بھی میرا ان کا ساتھ یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ زیادہ بات نہیں کرتی ہیں. ماشاء اللہ شی از ریئلی انسپریشنل. اور آئی فیلٹ کہ اس طرح سے بھی کہ آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریمائنڈ آور سیلف that Allah has created us and to Him we belong, and we are all making our way back to Him, to our Khaliq, one behind the other. And I would like to remind you about something that I said in a previous class. When a loved one dies, جب ہمارے کوئی پیارے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ اپنے مالک الرحمن کے پاس واپس چلے گئے ہیں، اور ہم الرحمن سے زیادہ مرسیفل نہیں ہیں. So we should hope that Allah will be more merciful to them and He will take care of them. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sisters, I will tell you what we will talk about today in today's class. As usual, جو ہم اپنی intentions دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں یہ study کر رہے ہیں. Why we're learning the names of Allah. آج میرے پاس 2 آیاز ہیں جن کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم اپنی مین ٹاپک پائیں گے living by the names الخالق الباری المصور الخلاق الفاطر and البدیع. یہ سارے نام ایک ہی تھیم کے اوپر ہیں. all have the attribute of خلق. اللہ سبحانہ تعالیٰ is the creator. اور ان سب کو میں نے ایک ہی ساتھ رکھا ہے تو ان کے ساتھ سب کے پوائنٹس جو ہے وہ کمبائنڈ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. پھر ایک تھوڑی سی بات کروں گی میں why did Allah create us. ہم نے یہ بات میں بھی کری تھی، ہم نے ڈفرینٹ آیتیں دیکھی تھیں، تو ان میں سے میں نے 3 آیتیں سلیکٹ کری ہیں جن کو ہم جن کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. پھر بینیفٹس آف دا اسٹڈی جو ہم ہر دفعہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کے بھی آج 2 پوائنٹس ہیں. پھر دعا کریں گے ہم اس کے بعد، اور پھر ایک چھوٹی سی بات کروں گی میں کلاس اینڈ کرنے سے پہلے اینڈ دین آئی ول گیو یو ہوم ورک. آج کا جو کوٹ ہے وہ ابن تیمیہ کا کوٹ ہے اینڈ ہی سیز this whole religion revolves around knowing the truth and acting by it, and action must be accompanied by patience. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، سچا علم، authentic knowledge with evidence. اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کرنے میں ثابت قدمی دکھانی ہے. ثابت قدمی، استقامت یا صبر، ایک ہی مطلب ہے اس کا. اور صبر کے بارے میں ابن القیم نے ایکسپلین کیا ہے صبر کا کیا مطلب ہے. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. پیشنس ان ورشپنگ اللہ، یعنی صبر ہر سچویشن میں اور adhering to his commands، یعنی ہر موسم ہر سچویشن میں اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، چاہے فجر 3 بجے ہو رہی ہے یا 6 بجے ہو رہی ہے یا رمضان میں ایگزامز ہو رہے ہیں یا موت یا شادی کا موقع ہے، ہر موقع پر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اٹ از پارٹ آف صبر. پھر پیشنس ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس، یعنی اپنی خواہشات کو اوور کم کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے روکنا بھی صبر ہے.
اور پیشنس ود دا ڈگری آف اللہ اینڈ کلامٹیز، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا ہے اور اللہ کی عبادت ہر حالت میں کرتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو آج کی انٹینشن ہے، اس سلائڈ پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ مومن کو اپنی جان اور مال اور دولت، فیملی، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے. اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلے، ٹھیک ہے. تو جو آپ میں سے جو میں ایکچولی یہ جو پوائنٹ جب میں اس کے بارے میں لکھ رہی تھی اور ریڈی ہو رہی تھی اس کے لیے، تو میں سوچ رہی تھی آپ میں سے کافی سارے لوگ ہیں جو کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ قرآن سے بھی کنیکٹڈ ہیں اور میرے ساتھ یہ اللہ کے ناموں کی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور سیرہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں عالیہ کے ساتھ. تو ماشاء اللہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ سب کتنے لکی ہیں کہ جو بیسٹ چیزیں جو دنیا میں اس سے بہتر چیز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جو چیزیں آپ لوگ جو ہے سیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ ضرور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری اسٹڈیز کے ساتھ کنیکٹ کرا ہوا ہے. میں آپ سے جو ہے اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں جو میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے. تو جب ہم جیسے جب ہم اسکول میں تھے، آپ لوگوں نے، آپ میں سے جنہوں نے بھی پاکستانی کریکولم پڑھا ہے، تو ہم اسکول میں اسلامیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر سال پڑھا کرتے تھے، اور کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پہ پیوند لگا لیا کرتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. ہم نے بدر کی اسٹوری پڑھی تھی. مگر ایز سچ میں نے خود نے کبھی بھی آئی ڈڈ ناٹ ریئلی کنیکٹ ود صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتی تھی، آئی تھاٹ آئی لوڈ ہم بٹ ناٹ ٹو دا پوائنٹ آف crying. I saw my mother crying جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مینشن ہوتا تھا. I saw tears in her eyes, but I did not understand that. مگر جب آہستہ آہستہ دین میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور میں I was still at the point جب کہ میں I was swimming in the dark اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کہاں سے پڑھنا شروع کروں، کہاں سے سیکھنا شروع کروں. تو I came across a hadith that ended up being a جھوٹی حدیث تھی. It was fabricated hadith of the account of the death of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پڑھ کے مجھے لگا کہ کچھ بات صحیح نہیں لگ رہی ہے. تو I started researching اور میں سیرہ کے لیکچرز مجھے ایک ملے. اس میں میں نے جو اسٹارٹ کیا the lecture that I started with was about the death of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو ادھر سے میں نے پہلا لیکچر جو سنا تھا وہ about the death of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت اچھا اچھی سیریز مجھے ملی تھی وہ. تو ایز آئی اسٹارٹیڈ لسننگ مجھے سمجھ میں آتی مجھے واٹ از ہیپننگ ٹو می. مجھے اتنا ہاؤ ایم آئی فیلنگ دس لو، یہ اتنا رونا مجھے کیوں آ رہا ہے، ایز اف آئی ایم لوزنگ سم ون رائٹ ناؤ، جیسے کہ میرا کوئی اپنا جا رہا ہے، ایسا مجھے فیل ہو رہا تھا. اینڈ بائی دی اینڈ آف دا لیکچر آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ڈڈ دا صحاباز لو ہم سو مچ، ہاؤ were they willing to sacrifice everything for this man صلی اللہ علیہ وسلم. And اس کے بعد پھر one after the other I listen to lectures every day, one after the other series and books جو بھی. تو as I learned more and more, I felt the more I learn about this man sallallahu alaihi wasallam, the more I love him. With everything, every new thing I learn about him, my love for him grows. I don't know if you feel the same way, but this is how I experienced it. کہ جتنا زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. بٹ اللہ کے بارے میں، اللہ کا love is different. It's not like this. It's not like any love. نہ اپنے کسی پیارے کا love، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا love. This love is different. یہ جب as I started studying the names of Allah subhanahu wa ta'ala, مجھے ایسا لگا کہ جیسے this love was already in me, and it's as if something was dead and it's been given life. Yeah, it's something was asleep and it's waking up. It's not something that's developing, it's something that's like kuch jaag raha hai andar hi. It was there already. I don't know if you felt the same way, but I have something to back it up. Maybe I'm wrong because, as I said, this is my experience. So this is what my evidence is for this feeling that I have. اگر آپ لوگوں کو یہ آیا نہیں پتا ہے اور یہ اسٹوری نہیں پتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ہے. This is the one of the most important event in our lives. This happened many years ago. Nobody knows how many years ago exactly, but we all met our Rabb. When Adam علیہ السلام was created, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے سب کی روحیں نکالیں. جتنے لوگ شروع سے آخر تک جتنے لوگ کریٹ ہوئے ہیں اور دنیا میں آ چکے ہیں، سب کی روحیں نکالی گئیں اور سب اپنے رب سے ملے. یعنی
everybody, gunahgar log, prophets, kings, beggars, Donald Trump, Madonna, Imran Khan, everybody was there, and everybody met Allah subhanahu wa ta'ala, and everybody testified. सबने अपने रब को पहचाना और सबने ये इकरार किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा माबूद है, और इसी फितरत पे हम दुनिया में आए हैं। और जो है, जो इस दुनिया में भी इस बात का इकरार करेगा, जो इस दुनिया में भी कहेगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उसको जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने, दिस इज़ व्हाट आई फील, दैट अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में अपनी पहचान रखी है, जो कि हमारे अंदर है, और हमारे बाहर कायनात में भी अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं। दैट इज़ माय सेकंड एविडेंस। एंड कि हमें जो है अल्लाह ताला को पहचानना है विद ऑल दैट इज़ अराउंड अस। तो हमें यानी अपनी जो अल्लाह ताला की क्रिएशन है उसको जो है पहचान कर अल्लाह ताला को पहचानना है। एंड जो है एक तो हमारे अंदर फितरत के साथ हम पैदा हुए हैं अल्लाह ताला की पहचान के साथ, और हमारे बाहर भी अल्लाह ताला ने निशानी छोड़ी हैं ताकि हम इसको पहचान लें। तो इंशाल्लाह हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अल्लाह अल खालिक, अल बारि, अल मुसव्विर, अल खल्लाक। अल खालिक पैदा करने वाला, अल बारि जान डालने वाला, अल मुसव्विर सूरत बनाने वाला, अल खल्लाक बार बार और ज़्यादा मकदार में बनाने वाला, बेमिसाल चीज़ों को पैदा करने वाला, अल बदी' और अल फातिर शुरू से आखिर तक बनाने वाला। These are the meanings I got in Urdu, which I thought were quite accurate according to what we heard in the lectures. इन नामों के साथ जो सिफत है वो खल्क़ की है, द क्रिएटर। सो ये नाम सारे साथ हम लोग करेंगे। एक मैं हदीस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इब्न अब्बास की नरेशन है। Reflect deeply upon the creation, but do not reflect upon the essence of the creator. Verily his essence cannot be known other than to believe in it. यानी कि अल्लाह की जो मखलूक है, जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, इतने खूबसूरत सितारे, पहाड़, आसमान, फ्लावर्स, डिफरेंट इतने तरह के एनिमल्स, अपनी क्रिएशन। यानी इफ यू हैड अ चाइल्ड, जस्ट हाउ द बेबी डेवलप्स इन योर बॉडी, है कि आपको पता भी नहीं होता कि कितने से तक तो पता भी नहीं होता कि देयर इज अ लाइफ टेकिंग यू नो टेकिंग प्लेस इन योर वूम, के एक लाइफ क्रिएट हो रही है। और फिर उसके बाद the child is born, and then they become an adult. And how does all that happen? Subhanallah, even if we just reflect on that, that is just awesome and it blows our mind. मगर अल्लाह पे रिफ्लेक्ट नहीं करना कि अल्लाह कैसा दिखता है, अल्लाह ऐसा क्यों करता है, अल्लाह ऐसा कैसे करता है, ये हमारे लिए नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है, और जो है अपने आप को सबमिट करना है completely. May Allah Azza wa Jal guide my speech and guide us to act upon what we talk about today and grant us acceptance. So, आमीन। पहला जो पॉइंट है हमारा आज का, honor your parents. How to live by these names, honor your parents, because अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में, हम आए हैं, हमारी ज़िंदगी जो स्टार्ट हुई है हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम आए हैं इस दुनिया में। और अल्लाह ताला ने एटलीस्ट 4 ओकेजन्स पे कुरान में बोला है, आफ्टर saying कि worship him alone, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो पहली बात बोली है वो अपने पेरेंट्स पे एहसान करने को बोला है हमें। So do not share any partners with Allah. And then second thing he said was, it says in the Quran, is show excellence to your parents. This is going to be the relationship we look at this week. हम इंशाल्लाह, अगर आप लोग आपको ऑलरेडी, आप अगर अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 देते हैं कि हम अपने फ़राइज़ अपने पेरेंट्स के साथ पूरे करते हैं, 10 आउट ऑफ 10 मैं देती हूँ अपने आप को, तो ट्राई टू डू इवन बेटर। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो सी व्हाट यू कैन डू टू डू इवन बेटर देन व्हाट यू ऑलरेडी डूइंग। उनकी सर्विस में अपने आप को जो है बिछा दें बस। अगर आपसे दूर हैं, अगर आपके करीब नहीं हैं, तो देखें हाउ कैन यू ब्रिंग अ स्माइल टू देयर फेस एवरी टाइम यू टॉक टू देम, कि हमेशा वो आपसे खुश हों जब भी वो आप उनसे बात करें, और उनको किस तरह से आप सुकून पहुँचा सकते हैं, आपसे खुश हों वो। और अगर इस दुनिया में नहीं रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करने के बजाय, अगर इफ़ यू जस्ट राइचस, इफ़ यू डू गुड डीड्स एंड यू मेकिंग दुआ फॉर देम, यू कैन बेनिफिट योर पेरेंट्स स्टिल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है,
ڈونٹ کوشچن دا کمانڈز آف اللہ. جس نے آپ کو بنایا ہے اس کو بہتر پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں یہ زندگی گزارنے کے لیے, وہی آپ کے لیے بہتر ہے. واٹ ایور ہی ڈکریز, جو بھی اللہ کی جو بھی قدر ہے اللہ کی, دیٹ از بیٹر فار یو. سو ڈو ناٹ کوشچن دا کمانڈز آف اللہ. ہی نوز یور ویکنیسز, ہی از ٹیسٹنگ یو اینڈ پریپیئرنگ یو فار جنہ. اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ یو ٹو بی ٹو اٹیچ ٹو دس ورلڈ. جب مصیبتیں بھی آتی ہیں ہمارے اوپر تو وہ ہمیں یعنی بار بار یہ بات یاد دلاتی ہے نا کہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے, نتھنگ لاسٹ فار ایور. یہ بھی تو بات یاد دلاتی ہے, اور پھر اس سے ہمیں آخرہ یاد کرنی چاہیے اپنی. تو نیور ایور کوشچن کہ وائی ڈز اللہ ڈو سم تھنگ لائک دس, یا اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے, دس ڈزنٹ میک سینس ٹو می. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہمیں. اچھا, آج ہمارے پاس 12 پوائنٹس ہیں, مگر سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ دے آر ویری ایزی ٹو اپلائی. یا تو ہم وہ آلریڈی چیزیں کر رہے ہیں اور ہمیں ذرا کانشیسلی کرنی ہے, یا وہ چیزیں ہمیں زندگی میں لانی مشکل نہیں ہے, لائک دے آر ناٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو ڈو. تو پوائنٹ نمبر 3, be pleased with the way that you look and don't change the creation of Allah. Remember who you're criticizing when you're displeased with your looks. جب ہم اپنے آپ کو criticize کریں, اگر ہماری ناک بڑی اور ہائٹ چھوٹی اور بال کا ٹیکسچر نہیں پسند آ رہا, جو بھی ہم criticize کر رہے ہیں تو we actually criticizing the creation of Allah. ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ this is not good enough, you did not do a good enough job. کہ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں? Who are we to say something like this? So be grateful about the way that you look and do not complain. اور don't change the creation of Allah. اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ بولوں گی جو کہ sometimes it becomes a little difficult to bring up, کہ جو اتنا کامن چیز ہو گئی ہے ہماری کلچر میں, doing your eyebrows, shaping your eyebrows. It's not worth it, just leave it. اس کا اتنا بڑا it's such a big sin کہ Allah subhanahu wa ta'ala will not look at the person who does their eyebrows. Is it worth it really? یا تو ہم اس چیز کو اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے, اس کے لیے کیا اتنا بڑا گناہ ملے گا, صرف آئی براؤز ہی تو بنانی ہے. یا ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز اللہ نے چھوڑنے کو بولی, کیا میں یہ بھی نہیں چھوڑ سکتی. اینڈ here I will confess something for the purpose of maybe inspiring some of you, کہ I used to do this and I don't know why I used to do this. This was کوئی ضرورت نہیں تھی ایسا کرنے کی, مگر since I stopped, it has just set me free. Enslaving yourself to Allah will set you free. It has just made my life better. It saves money, تکلیف بچتی ہے, ایک فضول کا ایک جھنجٹ جو ہے وہ نہیں رہتا. And you will feel good about obeying Allah. And اگر آپ جیسے دوسروں کی غلامی چھوڑ کر بس اللہ کی اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کو کی جو ہے just enslave yourself to Allah, and باقی سب چیزوں سے آپ فری ہو جائیں گے انشاءاللہ. Next point, do not make fun of anyone's looks. کسی چھوٹی سی بات کا بھی مذاق تو اڑانا ہی نہیں ہے اور کامنٹ بھی نہیں کرنا ہے. میری بیٹی ایک بات کہتی ہے بہت اچھی, کہ اگر وہ 5 منٹ میں اپنی جو لکس میں ان کی اپیرنس میں کوئی چیز ہے, اگر وہ 5 منٹ میں فکس کر سکتے ہیں نا تب تو مینشن کریں, ورنہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی 5 منٹ میں کیسے فکس کر سکتے ہیں کہ کسی کا حجاب ٹیڑھا ہو رہا ہے یا آئی لائنر پھیل رہا ہے سم تھنگ لائک دس, دین یو کین مینشن اٹ کہ وہ جلدی سے فکس کر لیں. مگر اگر if they've got dark circles اور یا ان کا weight gain ہو رہا ہے or something, then you don't need to mention it. They know already. انہوں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر آئے ہیں. So don't make people feel bad about their appearance, and that is one of the etiquettes and one of the ways that we can live by the names of Allah. Number 5, ponder on the creation of Allah. اس کے لیے ایک بہت ہی پیاری آیا ہے سورۃ الملک کی, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. And we have certainly beautified the nearest heaven with stars and made from them what is thrown at the devil, and have prepared for them the punishment of the blaze. تو اگر اس آیا کے اوپر آپ صرف غور کریں گے, if you've studied the stars, what are actually stars made of? Huge balls of burning gases. and کیا ان کا کتنا بڑا سائز ہے, اگر ہم ان کی سائز doesn't really actually even ہمیں سمجھ میں comprehend بھی نہیں کر سکتے ہم جو سائزز ہیں stars کے. and اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان کو سجانے کے لیے بنا دیا اور شیطانوں کو بھگانے کے لیے. and فرشتے, what are these angels, what are these magnificent creatures جو کہ stars کو use کرتے ہیں to make the shaitan run away.
تو سبحان اللہ اگر ہم اللہ کی ان آیات پہ جب ہم آئے قرآن کی تب بھی ہم اللہ کی کریشن کے بارے میں سوچیں اور غور کریں کہ سبحان اللہ واٹ از دس ہاؤ ناٹ ہاؤ بٹ Allah Ta'ala must be so magnificent he's able to create all of this, and Allah who's able to create everything so perfectly, he knows best and he has complete control over everything, and whatever he's decreed for me is the best for me. Point number 6, increase in sujood. ہماری جو چہرہ ہے اتنا جس کی ہم اتنی کیئر کرتے ہیں, اس پہ کریمز لگاتے ہیں, فیشیل کرتے ہیں, اپنے شکل کے اتنا خیال رکھتے ہیں, put it down on the ground for a long time, enjoy sajda to your creator. So that is the part of salah that we will look at in today's class. کہ انکریز ان یور سجود, یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کری تھی, اور ہر دفعہ ہم اپنی جن چیزوں کی بات کر چکے ہیں ان کو مزید اور امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تو ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ سجدہ. اور میں سجدہ کی ایک دعا بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاء اللہ تعالیٰ ان دی اینڈ. پوائنٹ نمبر 7, fulfill the purpose of your creation. تو ایز وی لرننگ اباؤٹ دا نیمز آف اللہ, جتنا زیادہ ہم اللہ کے بارے میں جانتے جائیں گے, ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی, اور ہماری جو ہے اللہ سے کلوزنس بڑھتی جائے گی, اینڈ وی ول ورشپ ہم الون, ہماری توحید میں انکریز ہوتے چلے جائیں گے ہم لوگ, رائٹ, جتنا زیادہ ہم اپنے خالق کے بارے میں سیکھتے جائیں گے, جیسے جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے جائیں گے. تو increase in your study of Asma al-Husna and worship him alone. Do not share any partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So, کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو کوئی نہیں. اب بیچ میں اگر کسی کو کچھ بولنا ہو تو نو پرابلم, اوکے, اگر یو ہیو اینی کامنٹس اور اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر. پوائنٹ نمبر 8, ڈونٹ میک ڈرائنگز اور ماڈلز آف لیونگ تھنگس. اس کا سسٹرز بہت ہی بڑا گناہ ہے. سب سے زیادہ ون آف دا موسٹ بڑے گناہ جو چیزیں جس کی پنش دی جائے گی آن دا ڈے آف ججمنٹ از گوئنگ ٹو بی somebody who creates living things by drawing or sculptures جو بناتے ہیں. It's not kufr but it is گناہ کبیرہ. It is one of the big sins جن کی سب سے زیادہ سزا دی جائے گی یوم القیامہ پہ. So just don't do it. It's not worth it. It's not worth the punishment. So stay away from that. شیما, میرا ایک کوشچن ہے. ہاں, who's this? جو ہمارے بچے جو ڈرائنگس کرتے ہیں, ہاں, اس کے بارے میں کیا رولنگ ہوگی؟ اچھا, یہ عاصم الحکیم بچوں کے ٹوائز اور بچوں کی ڈرائنگز اور ان کو تو بولتے ہیں کہ دیٹس اوکے, as long as کیونکہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ بھی ہے نا, حدیث بھی ہے نا کہ she used to play with dolls وغیرہ بھی when she was younger. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم never stopped her. تو بچوں کے بارے میں تو but as long as puberty سے کم ہے, بچے puberty age سے کم ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس میں پھر وہ انٹینشن آ جائے, کیونکہ بچے اگر کھیلنے کے پرپز سے کر رہے ہیں نا تو ہاں دیٹس اوکے, مگر جیسے بڑے ہونے کے بعد پھر, اور اگر اف یو ڈوئنگ اٹ فار دا پرپز آف لرننگ, جیسے اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, دے ہیو ٹو ڈرا, کوئی اس طرح کی چیز بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, مگر بلا ضرورت نہیں بنائے. اور جیسے ایون ڈالز وغیرہ بھی رکھنے کا یہی رولنگ ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے, میں اس کی وہ شیئر کر لیتی ہوں. میں نے آئی ہیو سین سم کلپس اباؤٹ دس, کہ جو ہے اگر آپ بچے گھر میں ڈالز اور ایسی چیزوں سے کھیل رہے ہیں تو دیٹس فائن, مگر جیسے بڑے ہونے کے بعد ٹین ایجرز وغیرہ بھی دے وانٹ ٹو ہینگ آن ٹو دیئر سافٹ ٹوائز وغیرہ, تو ڈونٹ ڈو دیٹ, اس کو پھر گیٹ ریڈ آف دیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھ سے پوچھنا تھا یہ ٹریز جو ہوتے ہیں, مطلب کہ پلانٹس, ٹریز, ان کے بارے میں بھی ہے یا, کیونکہ یہ بھی نہیں دیٹس فائن, وہ نہیں, جسٹ اینیملز اور ہیومنز. اوکے, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. اچھا, ہاں, ٹیک کیئر آف یور انوائرمنٹ اینڈ ادر کریشن آف اللہ.
So what can you do about this? You can foster animals, you can plant trees, you can recycle, help restore the environment in whatever way you can. Just जो भी आप कर सकते हैं. You know, even if you can keep your neighborhood clean in some way. या you know, बाकी क्रिएशन ऑफ अल्लाह में इंसान भी हैं. इंसानों की आप किस तरह से केयर कर सकते हैं. एनिमल्स, व्हाटएवर, बर्ड्स को आप पानी डालना चाह रहे हैं, दाना डालना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट यानी और अटैच योरसेल्फ टू अ कॉज. अगर किसी कॉज में आप चैरिटी में कुछ देना चाह रहे हैं, आपको कोई खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं तो, या फिर एटलीस्ट डोंट डिस्ट्रॉय, डोंट डैमेज द एनवायरनमेंट. वन ऑफ द वेज दैट वी कैन बी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जो अल्लाह ने जो क्रिएट किया है हमारे एनवायरनमेंट, उसका हम ख्याल रखें और उसको बर्बाद ना करें. पॉइंट नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करूँगी, बाकी इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा बातें नहीं हैं. Stay away from बिदा. So what is बिदा? जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो अल्लाह के को खुश करने के लिए, जो अल्लाह को से रिवॉर्ड लेने के लिए हम अल्लाह से अगर अजर चाह रहे हैं और उसके लिए हम कोई भी अच्छा काम करना चाहें, तो वो काम हमें वैसे ही करना है जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है. उसके अलावा कोई नई हमें क्रिएटिव नहीं होना है इबादत में. कोई नित नई चीज़ें नहीं लेकर आनी है, दीन के अंदर कुछ ऐड नहीं करना है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक परफेक्ट मैसेज हमें परफेक्ट तरीके से दे दिया है और हमारा दीन मुकम्मल हो गया है. उसके अंदर हमें अगर कोई बता रहा है कि ये चीज़ करो जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, तो उससे भी हमें दूर रहना है और उनकी टीचिंग्स को हमें फॉलो नहीं करना है और जो है खुद भी कोई ऐसी चीज़ें इन्वेंट नहीं करनी है. और बस जो चीज़ अल्लाह ताला ने अपनी किताब में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह में हमें पता चल गई जिससे, बस वही चीज़ें और उसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं. अच्छा, रिगार्डिंग अस्माउल हुस्ना जो बिदाज हैं, इनके बारे में मैं जल्दी से आप लोगों से बात करती हूँ कि क्योंकि कुछ नई सिस्टर्स ने भी हमें ज्वाइन किया, कुछ जो पुरानी सिस्टर्स जो शुरू से हमारे साथ हैं उनका भी रिविजन हो जाएगा कि अस्माउल हुस्ना के बारे में क्या-क्या बिदात हैं जिनसे हमें दूर रहना है, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है. ये आया मैंने शेयर करी थी एक, आप लोगों को ने सुनी भी होगी. इट्स अ वेरी फेमस आया इन सूरह अल-आराफ, और ये आई थिंक पता नहीं मैंने या तो फर्स्ट या सेकंड क्लास में इसकी बात करी थी हमने. वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून. यानी कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, उनसे ही अल्लाह को पुकारो. और जैसे कि दुआ में, राइट. वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, यानी कि उन लोगों से दूर रहो जो कि अल्लाह के अस्मा के साथ, अल्लाह के नामों के साथ इल्हाद करते हैं. इल्हाद क्या होता है? यानी डिविएट करते हैं, यानी सीधे रास्ते से हट जाते हैं, जो कि करना चाहिए वो उसके बजाय कुछ और कर लेते हैं. तो उन लोगों से दूर रहने को कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने. अच्छा, अब ये क्या-क्या इल्हाद में जो डिविएशंस हैं, जो डिफरेंट सीधे रास्ते से हट के जो चीज़ें हैं, जो बहुत कॉमन है, जो एक्चुअली ज़्यादा कॉमन है. अगर आप ढूँढना शुरू करें, अगर कोई भी अल्लाह का कोई भी नाम हम सीख रहे हैं, उसके बारे में आप गूगल में सर्च करें, उसका नाम, वो नाम डाल के और उर्दू लिख दें साथ में, तो जितना भी हमारे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जितनी सारी बिदात हैं, वो तो आएँगी पहले. आपको शायद कहीं कोई सही बात मिल जाए, बहुत मुश्किल से. तो सबसे पहली जो बात मैं मेंशन करूँगी कि अल्लाह ताला के 99 से बहुत ज़्यादा नाम है. जो ये फेमस हदीस है कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और जो भी उनको याद करेगा वो जन्नत में जाएगा. तो ये वाली जो हदीस है, ये इट इज़ ऑथेंटिक हदीस, मगर इसके अंदर जो लिस्ट है नामों की, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताई थी. दिस इज़ एन एडिशन, जो कि एक्चुअली गलती हो गई है. किसी स्कॉलर ने अपने स्टूडेंट्स को ये लिस्ट बताई थी, जिन्होंने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझ के कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ हदीस अपने पास रिकॉर्ड कर लिया. तो दिस बिकेम वेरी फेमस, और जो ये नशीत एक बहुत ही ईज़िली कॉमनली अवेलेबल होती है, यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत शेयर होती है. इवन मुझे याद है बचपन में रमज़ान में इफ्तार से पहले टीवी पे दिखाई जाती थी और बहुत अच्छी भी लगती है मुझे एक्चुअली. मगर आई मीन आई अवॉइड लिसनिंग टू इट नाउ. इसके पोस्टर्स हैं, इसकी नाम पढ़ते हैं लोग इसके, इस लिस्ट के. दिस इज़ नॉट एन ऑथेंटिक लिस्ट. इसके ना कुछ नाम हैं जो अल्लाह ताला के नाम हैं भी नहीं. तो ये नाम कहाँ से आए हैं? ये जो लिस्ट हैं डिफरेंट, ये कहाँ से आई हैं? ये
اسکالرز نے حدیث اور قرآن میں سے دیکھ کر لسٹ بنائی ہے جو کہ which they find کہ these must be the 99 names that اللہ سبحانہ تعالیٰ is talking about, اور اس طرح سے سلیکٹ کری ہیں. السلام علیکم شیما, آئی ہیو اے کوسچن اسی سے ریلیونٹ. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 99 نیمز کی جو ایک آڈیو چلتی ہے اور ہم لوگ سنتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں سننا چاہیے, تو کیا جیسے ہمیں تو واقعی بہت اٹریکٹ کرتا ہے وہ جس طرح سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, تو اگر جیسے آپ لرننگ کے لیے اگر آپ اس کو سیکھنے کے لیے نام کو, تو آپ بڑا اچھا ان کے ساتھ میمورائز کر لیتے ہو, تو کیا اگر ہم اس طرح سے اگر اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ ویسے تو آئی نو ڈیٹ کہ 99 تو یہ میں نے بھی الحمد للہ پتہ چل گیا کہ 99 نہیں ہے, انکاؤنٹ نیم ہے اللہ تعالیٰ کے. تو یہ جیسے کچھ نام تو آپ کو یاد ہوں اللہ تعالیٰ کے, اس اگر اس لیے اگر آپ سنتے ہیں تو میرا کوشچن یہ ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا, یہ کیونکہ میں نے نا یہ رمضان میں یہ کیا تھا کہ میں نے یہ صرف اس پرپز سے کہ مجھے یعنی نام یاد ہیں مگر ایک وہ ہو جائے گا کہ پکا ہو جائے گا کہ باقی میں لسٹ پوری یاد ہوگی, اس لیے میں نے یہ نام اس نشید سے یاد کرنے شروع کرے تھے. مگر پھر میں نے سسٹر اسما سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ نام اوتھینٹک نہیں ہے. ایز اے نشید آپ ویسے کسی رائم کے ساتھ یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو یاد کرنے میں ہیلپ ہو رہی ہے, مگر اس والی نشید کو یاد نہیں کریں. تو اس سے زیادہ آسان ہے یہ شائستہ ہے نا, مجھے اس پتہ نہیں کلاس میں نا صحیح آواز نہیں آ رہی. جی شائستہ بات کر. شائستہ نا, اچھا یہ جو ہے اس سے زیادہ آسان ہے کہ جو میں سیٹرڈے کو لسٹ شیئر کرتی ہوں, ہر دفعہ تھوڑے تھوڑے نام ایڈ ہو رہے ہیں اس میں, تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے یاد ہو جائے گی. پتہ ہے وہ لرننگ پرپز کے لیے ہے کہ آفٹر آل آپ کو نا یہ نام میمورائز بھی کرنے ہیں, اس کی میننگ کے ساتھ آپ کو میمورائز کرنا ہے نا, میننگ بھی پتہ ہونی چاہیے. تو ہم ٹھیک ہے اگر آپ لیکچرز بھی سب نہیں سن پا رہے ہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ جو امیجز شیئر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں, تو اس کو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یو نو واٹ از دس نیم اباؤٹ, ٹھیک ہے, واٹ از دس نیم آف اللہ اباؤٹ, میں اپنی دعا میں کدھر یوز کر سکتی ہوں, اتنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس لسٹ سے تھوڑا 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 کر کے ایڈ کرتے کرتے آپ ایزیلی وہ نام یاد ہو جائیں گے. تو نشید تھینک یو, جزاک اللہ. یہ مجھے سسٹر اسما نے یہ بولا تھا کہ ڈونٹ میمورائز دا نشید. تھینک یو. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس کا بدا کا, یہ بھی میں بات کر رہی ہوں. اللہ کے نام خالی ابھی میں جیسے بلکہ دس از ویری گڈ کہ میں نے ابھی یہی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اگر لرننگ پرپز کے لیے کریں, جیسے میں کبھی کبھی ایسا کرتی ہوں کہ سوتے سوتے جیسے میں لسٹ نا اپنی دماغ میں وہ ریکال کر رہی ہوں جسٹ ان مائی ہیڈ ایز آئی ایم فالنگ اسلیپ جسٹ بیکاز آئی ایم میمورائزنگ اٹ. مگر اگر میں ایسے ہی نام لے رہی ہوں اللہ الرحمن الرحیم, ایسے ہی یہ سمجھ کے جیسے یہ کوئی ذکر ہے, جیسے یہ کوئی عبادت کا پارٹ ہے, میں اپنی نماز کے بعد اللہ کے نام ایسے ہی لے رہی ہوں بغیر اس کے آگے کچھ بولے ہوئے, تو دیٹ از بدعت. اللہ کے نام مجھے ایسے ہی نہیں لینے. اگر میں جیسے ایسے ہی فضا 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 بولنا شروع کر دوں تو فضا بولے گی کہ کیا کچھ بولو تو اس کے آگے, تو اللہ کا نام لے کر پھر ہمیں دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کوئی جو وظیفے ہوتے ہیں اللہ کے ناموں کے وظیفے کہ اس کام کے لیے یہ اتنی دفعہ پڑھیں, کوئی بھی نمبر اللہ کے ناموں کے ساتھ کوئی بھی نمبر نہیں ہے کہ اتنی دفعہ کچھ بھی پڑھنے سے یو نو ڈونٹ ڈو دیٹ. بس جو بھی آپ کی حاجت جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کر کے اللہ سے مانگیں. سوری دوبارہ انٹرپٹ کر رہی ہوں شیما آپ کی اسی بات پہ. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے جب نام لیے جائیں تو اس کے بعد آپ دعا کریں, ایسے ہی نہ لیں. جیسے سم ٹائم ہمیں یاد آ جاتے ہیں اور ہم ریکال کرتے ہیں اللہ کے نام, تو ہم لوگ تو ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نام بھی یاد کرتے ہیں, ریکال کرتے بولتے ہیں, تو ہم لوگ موسٹلی دعا نہیں کرتے اس کے بعد. تو آپ اس کو تھوڑا کلیئر کریں گے؟ ہاں نہیں تو یہی بولی تھی کہ دعا تو کرنی ہے, خالی نام نہیں لینے. کہ جیسے اگر ہم صرف اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہم صرف نام لے رہے ہیں, دیٹ از ناٹ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کبھی بھی, ٹھیک ہے. یہ اور اس آیا میں بھی ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ کو یعنی صرف ایسے ہی نہیں کہ صرف نام لیتے رہو, اس سے پھر پکار کے کچھ مانگو اللہ سے نا, دعا کرو اللہ سے. اوکے, تھینک یو. میرے خیال میں اس سے شیما اس سے بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی کہ ہمیں ان ناموں کے مطلب بھی پتا, مطلب اگر ہم ہوتا ہے نا کئی دفعہ ہم بس نام منہ سے لے رہے ہوتے ہیں, دل میں تو آپ دعا کریں, اس کے ساتھ اس ہیبٹ کو اپنانے سے یہ ہوگا کہ آپ اس نام کا میننگ بھی آپ کے ذہن میں وہ دوبارہ سے رینیو ہو جائے گا.
یعنی کہ آپ پونڈر کریں گے اس نام کو. ہاں ادروائز بالکل. اگر آپ صرف نشید کی طرح پڑھے جا رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کئی دفعہ ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس نام کا کیا مطلب ہے. بس جیسے ایک رٹی ہوئی چیز ہے وہ ہم بس پڑھتے جاتے ہیں, لیکن ہم پونڈر نہیں کرتے کہ اس نام کا کیا مطلب ہے. اور میں نے ایک مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک پچھلی کسی آئی ڈونٹ نو کس کلاس میں ایک پوائنٹ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہماری ضرورت ہے اس کے حساب سے ہم اللہ تعالیٰ کے نام استعمال کریں کہ ہم کون سا جو مجھے چاہیے ابھی. اگر میں جیسے کہ اولاد کے لیے کوئی دعا کرے اور الوہاب یوز کرے, یا اپنے رزق میں چاہ رہے ہیں کہ برکت ہو, کسی کی جاب چلی گئی, کوئی ایسی پرابلم ہے تو الرزاق کو کال کر رہے ہیں. تو کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں جیسا ہم نیا نام اللہ کا کوئی سیکھ رہے ہیں, ہمیں ابھی نیا پتہ چلا ہے کہ اس کا کیا میننگ ہے, تو ہم اس نام کو جان کے اپنے لیے دعا کریں کہ ناؤ وی نو دس نیم اور what can I ask Allah using this name. اوکے شیما کیونکہ جیسے ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے نا, ہمیں تو سب کچھ ہے, ہم تو فقیر ہیں. شیما جیسے اللہ جیسے ہم بیمار ہوں تو اس وقت جیسے آج کل میں مطلب جیسے یا شافی ہے تو مطلب ہم یہ نام لے کے اللہ تعالیٰ سے اگر صرف پکاریں تو مطلب ہم اسی لیے پکار رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ تو ہمیں شفا دے یا شافی. تو یہ بھی بڑا مجھے کمپلیٹ دا سینٹینس. اچھا کمپلیٹ دا کمپلیٹ کر سینٹینس. رہے ہیں. ہاں اچھا کمپلیٹ دا لیکن سینٹینس. دل میں جیسے ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا یہی نام ہم اس لیے لے رہے ہیں نا اللہ کا کہ ہمیں شفا دے یا شافی نا, تو اچھا ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے سینٹینس مطلب ہاں یہ. کمپلیٹ کرنا ہے. اور پتہ ہے دعا اور ذکر ہر چیز کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, جب تک یو ہیو ٹو موو یور لپس اینڈ یو ہیو ٹو پروناؤنس واٹ یو وانٹ. اللہ ورنہ اللہ کو تو سب پتہ ہے, ہمیں مانگنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. پتہ تو ہے نا اللہ کو ہمیں چاہیے کیا ہے اور ہم کیا چاہ رہے ہیں, رائٹ. تو ہمیں, اور جب بھی جیسے کہ میں یہ جسٹ ریمائنڈنگ یو کہ میں نے پہلے بھی گروپ میں بھی یہ بات بولی تھی کہ اگر آپ لوگ کوئی ذکر پڑھیں بھی, اگر جیسے آپ کسی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں, کوئی ذکر کر رہے ہیں جیسے ان اللہ و انا الیہ راجعون بول رہے ہیں, تو say it, at least move your lips, صرف ٹائپ نہیں کریں. اوکے, اللہ کو ٹیکسٹ نہیں جا رہا ہے, I mean جا رہا ہے, he sees, but move your lips. شیما میں یہ جیسے ڈسکشن ہو رہی ہے تو جیسے اللہ کی عظمت کا کہا تو اس کے لیے اذکار ہے نا, جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, وہ الگ چیز ہے, اور اللہ کے نام آپ لے رہے وہ اذکار کے طور پہ نہیں, وہ آپ دعا کے لیے یوز کریں, ہے نا. بالکل بالکل. تو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اتنی دفعہ کی تسبیح پڑھو, اللہ کی تسبیح پڑھو اتنی دیر کی, اتنی دیر کی اللہ کے الخلاق کی تسبیح پڑھو اتنی دیر کی, رائٹ, اتنے سارے دفعہ. تو وہ سبحان ربی. شیما وہ بھی ہے نا کہ لا یضر مع اسمہ شیء, کہ اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز مطلب ضرر نہیں پہنچا سکتی جو زمین اور آسمان میں ہے. تو نام کی بھی تو برکت ہوتی ہے. اللہ کا نام اگر خالی نام بھی لیا جائے تو اس کو کس طرح سے کریں پھر. I think that is جس طرح سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہو کہ بسم اللہ کرنا, اللہ تعالیٰ کا نام جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, not in our own way کہ ہمارا یوں بولنے کا دل چاہ رہا ہے, right? This is what I think. ٹھیک. شیما ایک چیز اور تھی, مجھے لگتا ہے میں بیٹھی ہوں تو شاید میرے کوشچن زیادہ ہیں, لیکن ایکچولی مجھے جیسے رحمان اور جیسے رحیم اللہ کی صفات ہیں, جیسے ہم دعا کرتے ہیں, میں اسپیشلی جب دعا کرتی ہوں تو میں یہ ضرور کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ تو رحمان ہیں, رحیم ہیں, یعنی تو آپ کی اس کو لے کر میں سینٹینس پورا کمپلیٹ کر کے اللہ سے مانگتی ہوں نا, تو اس کی عظمت. تو اس طرح سے دعا کرنا یہ یعنی نام کے ساتھ اسے ٹھیک ہے. ہاں یہی تو طریقہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے یہ دس از ادر ایگزامپل, ہم اگر سونے سے پہلے کے یا اذکار صبح شام کے بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو دس از دا وے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ اذکار آلسو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر مسنون دعائیں ہم دیکھیں تو دس از واٹ ہی سیڈ کہ اللہ یو ار الاول اینڈ نتھنگ بفور یو, یو نو, یہ ساری جو دعائیں ہیں تو دس از دا وے ہی آسکڈ اللہ. اوکے اوکے, تھینک یو. آگے بڑھ جاؤ. Don't call Allah by that which he did not call himself. So اللہ تعالیٰ کو ہم نے کوئی کریٹو نام نہیں دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتایا ہے, اپنی بک میں ریویل کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے. اس کے علاوہ ہم کریٹو نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا یہ آئی ایم ریمائنڈنگ یو کہ اللہ میاں یا خدا کہنا, اسٹے اوے فرام دس. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بدعت ہے یا گناہ ہے یا کیا ہے, اٹس سم تھنگ دیٹ از ویری it's better to stay away from this. اور ہمیں اتنے سارے نام پتہ چل گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
کہ ہم وہ یوز کریں. اتنے پیارے پیارے نام ہیں جو ہمیں آ گئے ہیں اور ان کو یوز کرنا چاہیے. پھر ہاں یہ والی بات, گھر میں اللہ تعالیٰ کے نام دیواروں پہ لگانے یا اللہ کے ناموں کا لاکٹ پہننا, اللہ کا نام اس پرپس کے لیے نہیں ہے. اوکے, اللہ کے نام اللہ کو پکارنے کے لیے ہیں, سمجھنے کے لیے ہیں, اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہیں, دعا مانگنے کے لیے ہیں, ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہیں, ان کو یاد کرنا ہے, مگر دیواروں پہ نہیں لگانا ہے اور گلے میں نہیں پہننا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے بارے میں کوئی چیز ہمیں ڈینائی نہیں کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے اپنے بارے میں کچھ, تو اس کو ہم نے ڈینائی نہیں کرنا ہے. جیسے کہ اللہ از ابو ہز ایکسکیوز تھرون. می شیما, ایک کویسچن مجھے پوچھنا تھا, سوری. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اللہ کے نام نہیں لگانے, لیکن جو آیات اگر لگائیں دیوار پہ, اچھا, اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ دس از اس لیے میں پوچھ رہی انلیس ہوں کہ آپ نے کوئی اس لیے لگایا ہوا ہے, کسی ریمائنڈر کے لیے لگایا ہوا ہے کہ آپ جب بھی دیکھتی ہیں اس کو تو آپ کو پڑھنے کا دل چاہتا ہے. تو کیونکہ اللہ کے بڑے نام ہمیں بڑے پڑھنے فریم نہیں ہے لگے نا. ہوتے ہیں نا, آیات وغیرہ سب ہاں, لگے ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے وہ اب فریمز لگاتے ڈیکوریشن ہیں. پرپز کے لیے ہے تو ہاں پھر اس اٹس لحاظ سے, بیٹر ٹو ناٹ ڈو دیٹ. لیکن اگر وہ ڈیکوریشن کے دیکھ لیے کے تو نہیں مطلب کریں. اچھا ہی لگتا ہے, دل چاہتا ہے پڑھنے کا, آئی ڈونٹ نو, اس طرح اگر دیکھیں تو پھر بھی اگر ہاں نہ دیکھیں لگائیں اس تو طرح سے تو بہتر پھر ہے. اسٹکرز وغیرہ جو جیسے میں نے بھی اپنے گھر میں اس کی فریج پہ بھی اور اپنے ڈائننگ روم میں بھی اس کی کھانے کی دعا جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے تاکہ یاد رہے پڑھنی. تو مطلب ڈیکوریشن پرپز کے لیے لگائیں تو اتنا وہ نہیں ہے, نہیں لگائیں تو بہتر ہے. نہیں لگائیں تو بہتر ہے. اینڈ دس از ناٹ the purpose of it. ڈیکوریشن نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے. چلیں, تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا, ڈونٹ ڈینائی اینی تھنگ اباؤٹ اللہ. جیسے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن میں بہت دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ از ابو ہز تھرون, رائٹ. تو اس چیز کو ہم نے ڈینائی نہیں کرنا ہے کہ اس کا کچھ اور مطلب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے. پھر ہمیں کچھ ایسا نہیں کہنا ہے جو کہ اللہ نے اپنے بارے میں کچھ ایسا ہم نہ کہیں جو کہ اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا, رائٹ. کہ اپنی طرف سے کچھ بنا کے بول دیں اللہ کے بارے میں, امیجن کر کے اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا. ایسی بات نہیں کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو کریشن سے کمپیئر نہیں کرنا. جیسے کہ بار بار ہم یہ پارٹ بھی آیا کا شیئر کرتے ہیں, لئی سکے مثلی شیء, کہ اللہ کے جیسا کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اللہ کے جیسا. جیسے اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں, مگر ہمارا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے. بالکل نہ ہمیں امیجن کرنا ہے کہ اللہ کا دیکھنا کیسا ہے, نہ ہمیں اپنے دیکھنے سے کمپیئر کرنا ہے. پھر جیسے میں نے کہا, we don't imagine Allah, we don't ask how, we don't ask why, just believe and focus on what is required of us. اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چل گیا ہے, اب ہمیں اس کے بارے میں ہمارا کیا حکم ہے, ہمارے کیا ایکشن ہونے چاہیے, بس اس پہ فوکس کرنا ہے. So this concludes یہ point about bid'ah, things not to do regarding the names of Allah. Point number 11, plan ahead. تو اللہ بھی پلان کرتا ہے, اس لیے ہمیں بھی اچھی پلاننگ کرنی ہے. اپنا اچھا سا فیوچر پلان کریں. ہمیں نہیں پتا کہ میں کل دیکھوں گی, کہ میں نیکسٹ رمضان دیکھوں گی, کہ میں حج پہ جا سکتی ہوں کہ نہیں, مجھے نہیں پتا, پر مجھے اچھی پلاننگ کرنی چاہیے. پلان a future of obedience and have plans for Hajj, of hifz, of study, of courses, projects for the hereafter. اپنی آخرہ کے لیے کیا کیا میں تیاری کر کے جاؤں گی, جب بھی میں جاؤں گی, جب بھی اللہ بلائے گا, مگر میں اپنی تیاری تو کروں اور اچھی پلاننگ تو کروں. جو بھی پلان کریں تو اچھا پلان کریں. اور جیسے اللہ تعالیٰ حج کی آیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پلان ویل, جو سورۃ البقرہ میں جو حج کی آئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پلان ویل اینڈ پلان یور ڈے. جب آپ صبح اٹھیں تو پرپس کے ساتھ اٹھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر پرپس کے لیے نہیں بنایا ہے, کسی پرپس کے ساتھ بنایا ہے. جب آپ ایک اچھے پلان کے ساتھ اپنا دن شروع کریں گے, it will help you stay organized, you will get more things done and you will fulfill your commitments. This is the last point for today. Stay in a state of obedience and worship. ہر وقت stay in a state of obedience and worship. How is that possible? اس کی تھوڑی سی بات ہم I think پچھلی بھی کسی کلاس میں کر چکے تھے. میں آج پھر سے یہ بات ریپیٹ کروں گی کہ ایوری مومنٹ آف دا ڈے دیکھیں کہ کس طرح سے میں اللہ کو یاد کر سکتی ہوں, کہاں میں اللہ کا کہاں میں ذکر کر سکتی ہوں, اور ہر چیز کو turn it into an act of worship. How can you turn visiting your neighbor into an act of worship? Calling your mom, اگر آپ اپنی امی کو فون کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے, spending time with your husband, tucking your children into bed, can you turn everything into an act of worship? Yes, it is possible. اگر آپ اپنی intention change کر لیں,
اور ہر چیز میں گریٹیٹیوڈ فیل کریں, ہر چیز میں اللہ کا شکر کے ساتھ وہ کام کریں, تو یو کین ٹرن اٹ انٹو این ایکٹ آف ورشپ اینڈ اوبیڈینس. ہسبینڈ کے آنے سے پہلے آپ اپنے بال کھول لیں, لپسٹک لگا لیں, پرفیوم لگا لیں, یو doing it for the sake of Allah, it will become an act of worship, inshallah ta'ala, and there will be barakah in whatever you do. کسی کو کوئی بات کرنی ہے؟ تھوڑی سی ہم السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ لکس چینج نہ کریں, آئی براؤز, تو ڈز اٹ اپلائی ٹو ویئرنگ کلرڈ لینسز آلسو؟ نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ, بلکہ میں اگر اس طرح کے کوئی سوال آپ لوگوں نے کریں تو اپنے پاس تھوڑا سا نوٹ بھی کر لیں, کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بھی کلپ دیکھی ہوئی ہے میں نے آسمان حکیم کی, تو میں ظاہر آئی ایم ناٹ اے مفتی, میں بس جو دیکھ کر جو مجھے پتا ہے میں آگے بڑھا سکتی ہوں. تو کلرنگ یور ہیئر ڈائی اور کلرڈ لینسز کے بارے میں ایک میں نے کلپ دیکھی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. So that's not changing the creation. But if you're doing a surgery کرا رہے ہیں کوئی آپ اپنی, جو کہ اب ایسی سرجریز آ گئی ہیں کہ جس سے آپ کی لکس چینج ہو رہی ہیں, پرماننٹ کوئی چینج کر لیا آپ نے, that is different, وہ نہیں کر سکتے آپ. اوکے, تھینک یو. کلر لینس لگا. اچھا, یہ وہ آیتیں ہیں, 3 آیتیں میں نے سلیکٹ کری تھیں آج, جو کہ ہم نے گروپ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا پرپس ہے. تو جو ہے کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو جیسے کہ میں نے یہ کسی کی آئی تھنک مائک میوٹ کر دیں, کسی کے پاس سے شور کی آواز آ رہی ہے, آئی تھنک ڈرلنگ کی آواز آ رہی ہے. کلاس شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے یہ آیا شیئر کری تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بھی ہمیں جو ہے نا کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھاتی ہیں, اور ہمارے اندر بھی نشانیاں ہیں, جس سے کہ ہم اگر ان کے بارے میں سوچیں تو جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ there is اللہ, ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں, کائنات میں مخلوق کو دیکھ کر ہی ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. تو ہم جیسے جیسے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا, چاہے ہم دین کے بارے میں سیکھ رہے ہیں یا ہم اپنی کریشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں, ہیومن باڈی کو یا انوائرمنٹ کی کوئی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, جتنا زیادہ ہم اسٹڈی کرتے جاتے ہیں ہماری دماغ کھلتا جاتا ہے, ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور ہم کس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو دیٹ از ون آف دا پرپز آف کریشن, کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کریٹ کیا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کہ کتنی پاور رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. واٹ کائنڈ آف پاور از دیٹ وی کین ناٹ ایون امیجن, اور ہر چیز کا علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. نیکسٹ آیا اس فرام سورۃ الملک. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ریزن جس کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر سکے, so that he can test which of you is best indeed. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الگ الگ سچویشن میں رکھا ہے نا, سب کا اپنا ٹیلر میڈ ٹیسٹ ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے, شکل صورت فیملی مال دولت, کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب پھر کیا کریں گے وہ, کیا اللہ کو یاد کریں گے, یا دنیا سے محبت بڑھ جائے گی, دل یہی لگ جائے گا, یا پھر لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگیں گے. پھر کوئی کسی کو ایسی سچویشن میں رکھا ہے کہ ان کے پاس فائنینشیل پرابلمس بھی ہیں, ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, فیملی میں بھی پرابلمس ہیں, تو پھر کیا کریں گے, کیا شکایت کرتے رہیں گے, کمپلین کرتے رہیں گے, دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے. everybody is tested in this life. چاہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری تو بہت ہی اچھی سچویشن ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مگر پھر بھی that is also your test. That is why we are here. یہ جو دنیا ہے نا, this world is on a timer and we are on a timer. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی ہمارا جو ٹائمر ہے نا وہ ختم ہو جائے گا ٹائم, اینڈ پھر چاہے کوئی اس دنیا میں کنگ ہے اس کو بھی مر جانا ہے, اور جو بیچارہ روڈ کی صفائی کر رہے ہیں امیگرینٹ کلینر, اس کا بھی وقت پورا ہو جائے گا, اور پھر دیکھیں گے کہ کس نے اپنا ٹیسٹ اچھا کیا. لاسٹ جو آیا ہے اس پوائنٹ کی, why did Allah create us,
کہ ہم بغیر کسی پرپس کے نہیں ہیں ہم اس دنیا میں, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور and Allah created not the jinn and mankind except that they should worship Allah, worship me alone. So this is our purpose, this is the main purpose we are in this world. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے. تو اگر ابھی تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ what am I doing here, کبھی کبھی this is a valid thought جو کہ بہت لوگوں کو آتی ہے یہ تھاٹ, مسلمز نان مسلمز, کہ واٹ از the purpose of my creation. تو کیا میری زندگی کا مقصد ہے, آج کیا پکے گا, یہ میرا زندگی کا مقصد ہے کھانا سونا انٹرٹینمنٹ ریٹ ریس لوگوں سے مقابلہ اور پھر بس ہم مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمارا پرپس ہمیں بتا دیا ہے, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی بندگی کرنا. اچھا, اللہ کی بندگی کیسے؟ enslaving yourself to Allah, obeying him and following his commands, keeping away from what he prohibits, doing anything for the sake of Allah, expecting reward from him is عبادہ. اور عبادہ کیسے ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر کری جائے, خالص اللہ کے لیے کری جائے. شو آف کے لیے یا کسی اور کے کسی نے کہہ دیا ہے تو مجھے برا لگے گا اگر میں یہ نہیں کرتی تو ابھی میں چیریٹی دے دوں کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں. اللہ کی خاطر, خالص اللہ کی خاطر. اور سیکنڈ چیز کیا کہ ان دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے اللہ کی عبادت کریے تو دیٹ از ناٹ ویلڈ. اچھا, آج میں ایک سورۃ یونس کا فرسٹ پیج پڑھ رہی تھی. اگر آپ لوگوں کو بونس کچھ ہوم ورک کرنے کا دل چاہ رہا ہے, if you just want to study this a little more, تو just the first page of سورۃ یونس آیا 1 to 6 کی ٹرانسلیشن آپ لوگ پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر 2 ریزنز اللہ نے دیے ہیں کریشن کے, اینڈ سی اف یو کین فائنڈ دیٹ انشاءاللہ. میں نے لکھا نہیں ہے یہ, and you will have to remember if you really want to do this. It's just something additional if you want to do. سورہ کون سی؟ سورہ یونس. سورۃ یونس کا فرسٹ پیج ہے 1 to 6 آیا. ٹھیک ہے, اچھا کتنی دیر رہے گی میں فضا, کیا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہاں شیما ٹائم ہے. اوکے, انلمیٹڈ ابھی 4 to ہاں انلمیٹڈ ہے, ابھی 4:23 ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. فضا کے پاس واسطہ ہے ہاں زوم میں؟ میرے پاس نہیں ہے, سیکنگ اللہ کے پاس. اچھا جزاک اللہ خیر. اچھا, دعا for سجدہ. This is a beautiful dua that you can recite in سجدہ تلاوہ, اور اپنی نارمل نماز میں بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں سجدہ میں, but after saying سبحان ربی الاعلیٰ. And it's a beautiful dua. And it's feel grateful to Allah کہ اللہ تعالیٰ has created you beautiful, اور do سجدہ. benefits, آج ہمارے پاس 2 points ہیں. knowing him will lead you to worship him. جتنا زیادہ I don't know if you're feeling this, but جتنا زیادہ ہم اللہ سے کے بارے میں جانتے جا رہے ہیں, I'm sure it's making a difference in your ibadah, it's making a difference in your salah, and it's making a difference in when you recite Quran. تو آپ different چیزیں زیادہ نوٹ کر رہے ہوں گے. It's just connecting you more deeply to Allah subhanahu wa ta'ala. Knowing him will lead you to worshiping him, or it becomes easier to submit کہ آپ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ان چیزوں کے بارے میں یقین بھی بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر اللہ کی عبادت آسان ہو جاتی ہے بہت, اور دل بھی چاہتا ہے, خود سے دل چاہتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا. اور it removes doubts. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Does he who created not know while he is subtle and the acquainted? اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, سب اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میری کیا ویکنیسز ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرے لیے کیا مشکل ہے. اور اگر اللہ نے مجھے کسی چیز کا حکم دیا ہے نا, اللہ ایکسپیکٹس می ٹو ڈو اٹ, دیٹ مینس کہ میرے اندر وہ پاور ہے وہ چیز کرنے کی. اور اللہ تعالیٰ از utterly perfect in every way. دعا ٹپ. It's a simple one. Stay in touch with Allah. اگر آپ کسی سے
کم کم ملتے ہیں, زیادہ نہیں ملتے ہیں, تو ان سے کوئی چیز مانگنا مشکل لگتا ہے نا, ان سے بات کرنا مشکل لگتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے بات شروع کروں, ان سے میں اتنے دن سے بات نہیں کری ہے. مگر اگر آپ اللہ سے ہر وقت کنیکٹڈ رہیں گے, جب آپ صبح شام کے اذکار کر رہے ہیں, جب ہم ماشاء اللہ بول رہے ہیں, الحمدللہ بول رہے ہیں, تو کنیکٹ ود اللہ while you say that. ریممبر کہ آپ کس کا ذکر کیا آپ نے ابھی, آپ کی زبان سے کس کا نام نکلا آپ کے منہ سے, جب ہم قرآن پڑھیں, جب ہم صلاح کے وقت کنیکٹ ود اللہ اینڈ بی ان اے ہیبٹ آف میکنگ دعا. تو جب آپ کو واقعی میں کوئی بڑی چیز چاہیے ہوگی تو یو ول نو what to say and how to say it. آپ کو you don't have to be creative. خود سے اللہ تعالیٰ will inspire you how to ask him. Mean it when you thank him and praise him and remember him. Inshallah. Let's make dua. Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir. You have created us beautiful and perfect. We are amazed by your creation and are pleased with your qadr. Ya Fatir as-samawati wal ard. You have not created anything uselessly or without a purpose. We are in awe of you and submit to you completely. Ya Badi as-samawati wal ard. We are from you and are returning back to you. Ya Rabb, forgive us for not worshipping you as you deserve and accept our ibadah. Ya Khaliq, if you don't accept us and forgive us, then where are we going to go? Ya Khaliq, Ya Rabbana, forgive our parents. Allow us to serve them and let them be pleased with us. Unite us with them in Jannah. Honor them through us in this world, and on the day of judgment, let them be of the first ones to be dressed with clothes of honor. Shade them in your shade. Grant them nur of iman with which to make their way to Jannah easily. Let there be no worry or fear be upon them once they leave this world. For to you is our final return, Ya Khaliq, Ya Malik. Let us be the ones closest to you in this life and in the hereafter. Ya Khaliq, Osman Bhai has returned back to you. He was your slave and he belonged to you. Our heart breaks for our friend, but we will only say that which pleases you. Alhamdulillah, for the bond that they had in this world. Ya Khaliq, forgive him all his shortcomings and enter him into Jannah and reunite them together in the highest level of Jannah. Fill his grave with nur and make his good deed his companion. We know only good of him and testify to it. Ya Allah, make him of those who have no grief or fear. Cover him with your mercy, Ya Rahman, Ya Rabbil Alameen. Ameen. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sisters, ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہی ہوں and then we can conclude and I'll give you homework and if you want to ask anything you can do that. یہ جو نام ہم نے ابھی کرے ہیں these پچھلے بھی نام اور یہ والے بھی جو اس ویک کے بھی نام ہیں جو 10 names جو ہم نے ابھی کرے ہیں, these set of names of Allah that we have just covered, if we learn to live by them, we will for sure learn to live a balanced life and be grateful and content. We will see the effects in our lives right away, and we will trust Allah that He will fix us. We will not oppress people, we will not be arrogant, we will not be depressed, because we know Allah is greater than our problems, and He will make a way out for us. We will not criticize people for the way they look, or have any sort of complex about our own looks. So I felt that these names of Allah, if we live by them, these can really make a difference in our life. اچھا, جو نیکسٹ کلاس ہے وہ جنوری میں اناؤنس ہوگی, کیونکہ ابھی ہم 6 names کریں گے one after the other. نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ 3 names لیں گے, it's going to be similar theme. اور اس کے بعد جب میری تیاری ہو جائے گی 10 names کے ساتھ تو پھر میں اناؤنس کروں گی. ابھی میں I don't know 6 weeks کے بعد میں ریڈی ہوں گی کہ نہیں, because I will travel inshallah. As usual there will be a quiz on Saturday, so try to take part in it. میں جلدی post کر دوں گی during the day تاکہ سب دیکھ سکیں. اور that's it inshallah. کسی کو کچھ کہنا ہے؟
السلام علیکم شیما. صبا بات کر رہی ہوں. شیما, I have this wall hanging of Allah's name which I bought some 16 years ago. اس وقت کچھ اتنی awareness نہیں تھی and it is still hanging on my wall. تو اب یہ سن کر مجھے ہو رہا ہے what should I do with it؟ میں جو سسٹرس میں نے اس کا جواب دیا تھا نا وہ میں شیئر کر دیتی ہوں. جی ضرور پلیز. ٹھیک ہے. وہ تو آئی تھنک انہوں نے یہی بولا تھا کہ ٹیک اٹ ڈاؤن جو جنہوں نے پوچھا تھا. تو مگر میں ان کا جو انہوں نے ایویڈنس کے ساتھ اور ذرا اس سے ایکسپلین کیا ہوا ہے میں وہ شیئر کر لیتی ہوں. آج نہیں کل کروں گی کیونکہ آج پھر زیادہ باتیں میں مس ہو جائے گا. اوکے جی جزاک اللہ خیر. ہوم ورک بتا دوں. یہ آپ لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس اور اپنی انٹینشن اور خود سوچنا ہے کہ وائی آر یو اسٹڈیئنگ the names of Allah. آپ کا کیا مقصد ہے اللہ کے نام سیکھنے کا. اور ہوپ فلی اگر آپ نے ایک سے زیادہ کلاس اٹینڈ کری ہے تو یہ نہیں بولیں گے بیکاز آپ نے کہا تھا. یہ آپ لوگوں کا جواب نہیں ہوگا. تو look inside yourself, look inside your heart and tell me why are you studying the names of Allah. اس کے آپ چھوٹا سا کچھ چاہے اردو میں لکھیں انگلش میں لکھیں وائس میسج بھیجیں کچھ بھی چھوٹا سا کچھ بولیں. This will motivate me and this will motivate others who have not yet connected to this study. Because یہ جو ہمارا گروپ ہے یہ it's not a public group. It's either people I know who are already in my life یا یعنی ان لوگوں سے کنیکٹڈ دوسرے لوگ جن کو کہ گروپ میں ایڈ کیا تھا. So either I want to learn with you or I want to be on this journey together with everybody. So please مجھے بتائیں آپ لوگ اس کا کہ why are you studying the names of Allah inshallah. ٹھیک ہے. کوئی اور بات؟ Can we end this then? اگر کسی کو کوئی اور کوشچن نہیں کوئی اور کامنٹ ہے کچھ شیئر کرنا ہے. آج لگ رہا ہے احریمہ نہیں ہے اور ارشیا بھی نہیں ہے. ہاں صحیح لگ رہا ہے آج دونوں نہیں ہیں کیونکہ خاموشی ہے. اور اچھا وہ ایک اور بھی ہوم ورک ہے سورہ یونس والا. وہ آپشنل ہے. اگر if you want to do it you can do it. وہ اوکے. ہاں یہ سورہ یونس والا جو ہوم ورک بتایا اس میں جو فرسٹ 6 آیات ہیں وہ پڑھنی ہے اور اس کے بارے میں کیا آگے کیا کہا تھا کہ کون سے 2 پوائنٹس ہیں یا کیا ہیں مجھے ذرا ایکسپلین کر دیں. میں اس وقت غور سے نہیں سنا وہ اس ٹائم. جو ہے why did Allah create us اس کی 2 ریزنز ہیں اس میں یونس کے فرسٹ پیج میں کہ Allah has given us 2 reasons why he created. اچھا ٹھیک ہے آل رائٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں یہ کوسچنز گروپ میں بھی پوسٹ کر رہی ہوں. ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے یہ جو شیخ عصیم الحکیم ہیں ان کی ایک ویڈیو میں سنا تھا یہی جو ابھی کیلیگرافی اور ان سب کی بات ہو رہی ہے اللہ کے ناموں کی. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں لوگوں نے اس چیز کو ایک آرٹ بنا لیا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے نام کو لکھیں یاد کرنے کے لیے. اس کو ایک آرٹ بنا لیا ہے کہ نستعلیق اور کوفیک اور یہ والے ڈفرینٹ وہ جو اسکرپٹس ہیں اس میں اس کو لکھتے ہیں کیلیگرافی کرتے ہیں. تو لوگ جو دیکھتے ہیں اس آرٹ کو وہ اللہ کے نام کی صفات سوچنے کے بجائے یا اللہ کا نام سوچنے کے بجائے وہ اس پینٹر کا نام معلوم کرتے ہیں یا اس کی کریشن کو اس کی پینٹنگ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کی تعریف. ہاں تو اس لیے اس چیز کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے کہ مطلب میں نے اصل میں یہ تب جاننے کی کوشش کی تھی جب میں کیلیگرافی سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. تو اس سے پہلے مجھے یہ پتہ نہیں کیسے شوڈ اپ آن مائی فیڈ کہ یہ والی ویڈیو اور وہ میں نے سنی اور میں نے اپنا جو جہاں پہ رجسٹر کیا تھا وہ میں نے کینسل کروا دیا. تو اس سے پھر مجھے یہ ہوا پھر میں نے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل پڑھی تو مجھے یہی پتا چلا کہ
اس سب کے آنسر یہی ہیں ایکچولی کہ ہم اللہ کی تعریف اور اللہ کا نام پڑھ کے اس کی تعریف کرنے کے بجائے ہم اس پینٹنگ، اس میں جو کلر بلینڈز، جو فونٹ یوز ہوا ہے اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس کو گھر کی خوبصورتی کے لیے لگایا ہوتا ہے، اللہ کے نام یاد کرنے اور پڑھنے کے لیے نہیں لگایا ہوا ہوتا. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور اس کو کہیں لگائیں تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو یاد کریں. کوئی بھی آیت اگر آپ کو لکھنی ہے اپنے کہیں کے یاد کرنے کے لیے تو اس کو کیلیگرافی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں اور اس کو لگا لیں جہاں پہ آپ زیادہ دیکھتے ہوں اور اس کو پڑھ سکتے ہوں. تو یہ ایسے ہی ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا مریم تھا. شیما میں یہ بھی دیکھو میں ایک ہے کہ جیسے اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس طرح سے اگر دیکھو اگر اب ہماری نیت اس سینس میں اگر ہم غلط نیت سے کر رہے ہیں تو شاید اس میں نیت کی بھی ایک بات ہوتی ہے. دیکھیں اگر اللہ کے نام کو اگر ہم اللہ نے ہی ہمیں ایک وہ مطلب ہوتا ہے نا خوبصورتی کا سینس بھی دیا ہے، اور مطلب ہم اللہ کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خوبصورت چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اللہ ہی کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے ہی وہ ایک کیا کہتے ہیں اسکل دیا ہے یا جو بھی ہے. ورنہ اگر ہم اس چیز کو اگر سوچیں تب تو پھر ہم بالکل بلینک سی ہماری زندگی ہو، کوئی خوبصورتی نہ ہو ارد گرد ہمارے، یا جو کریٹیوٹی ہوتی ہے جیسے اتنے جو کام ہوئے مسجدوں پہ اتنے خوبصورت کام ہوتے ہیں، یا جیسے کاریگر ہوتے ہیں ڈفرینٹ مختلف خوبصورت کارونگ کرتے ہیں، یا تو اس کی پھر مطلب مجھے مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے خوبصورتی، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور جمیل مطلب خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تو اگر آپ اللہ کا نام اچھے خوبصورت وے میں لکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بری مطلب وہی باری بات ہو جائے گی پھر شاید کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، اور پھر لوگ اس کو کس طرح سے لینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی پوائنٹ آ جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں یہ چیز مجھے اور یہ جو مریم نے بھی کہا، دونوں تم لوگ بالکل مجھے لگ رہا ہے صحیح بات کر رہے ہو. اور میں نے جو میرے کورس میں جو ہم ایکچولی تم نے ایگزامپل بھی بالکل پرفیکٹ دی کہ ہم جب اللہ کا نام الجمیل کرا رہے تھے شیخ، تو پھر انہوں نے یہی بولا تھا کہ ہماری جو جتنی زیادہ خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا ہمارے دین میں ہے، اس حساب سے ہم مسلمان جو ہیں آج کل بیوٹی کو اور آرٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو اگر جتنا زیادہ دین کی طرف جاتے ہیں اتنا زیادہ اپنی زندگی کو ہم بلینڈ بناتے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، جبکہ دس از ناٹ واٹ آور دین ایکچولی ٹیچز اس. ہم سبھی جو ہے نا نیم حکیم ہی ہیں، کوئی ایسی وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ بات نہیں کریں، بٹ وٹ آئی فیل ان دونوں باتوں کے بیچ میں، آئی تھنک ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو بیلنس ان آور ریلیجن. کسی بھی ایک طرف ہمیں بہت زیادہ لین نہیں کرنا ہے کہ صرف اور صرف اس کو جو ہے maybe you can perhaps still study this, calligraphy is not haram as such, مگر اگر آپ اس کو ایز اے بزنس بنا لیں یا صرف اور صرف آپ اس کو جو ہے ایون نان مسلمس بھی کرتے ہیں کہ وہ they're doing it as an art, تو it boils down to your intention and you should keep a balance between both. کہ صرف اور صرف ہر عمل extravagance نہیں کرنا ہے. بالکل. لیکن ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی اسی جی بولوں اسی ویڈیو میں یہ جو شیخ اسیم الحکیم ہے، ان سے ایکچولی سوال یہی پوچھا گیا تھا کہ ہماری مسجدوں میں اتنی کیلیگرافیز لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہمارے ایون مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے اندر بھی مطلب یہ سب بہت کیلیگرافیز اور بہت خوبصورتی سے اس کو لکھا گیا ہے. تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ تو ہم سب کے مطلب انسانوں نے ہی یہ سب کچھ لکھا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اس سے اگر ڈسٹریکشن ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پردہ لگا ہوا تھا ان کے کمرے میں جو دھاری دار تھا، بلیک اینڈ وائٹ اسٹرائپس تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں کنسنٹریٹ کرنے سے مشکل ہو رہی تھی، تو انہوں نے نماز ختم کر کے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ یہ یہاں سے اتار دو کیونکہ مجھے مشکل ہو رہی ہے اس کے سامنے پڑھنے اور سے، ایک آئی تھنک کنسنٹریٹ نہیں ہو رہا. تو ہم مسجد میں بھی ہم اس چیز پہ فوکس شروع کر دیتے ہیں. سوری میں اپنی بس سینٹینس کمپلیٹ کر لوں. ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور اگر ہماری نظر ادھر جا رہی ہے تو ہم واقعی اپنا کبھی کبھی فوکس کھو کے ہم اس کی خوبصورتی، اس کی چیزیں، اس کا گرینڈیور، یہ سب دیکھنے لگتے ہیں.
تو میرا خیال مجھے یہ پتہ نہیں ان کا ویلڈ یہ لگا تھا پوائنٹ، جبکہ مریم کی بات بھی مجھے کافی صحیح لگ رہی ہے کہ واقعی اللہ کو حسن پسند ہے تو ہم لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بٹ آئی تھنک بیلنس، اف اٹس ڈسٹریکٹنگ یو، اگر بہت زیادہ کہ کوئی آپ کی اس میں ایکسٹراویگنس، جیسے میں کہتی ہوں بہت زیادہ ایکسٹراویگنس بھی نہ کریں اور ایک دم سب کچھ یہ حرام حرام کر کے ہٹا نہ دیں کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سب کچھ چھوڑ دو، سب حرام ہے، ایسا بھی نہیں کرنا. اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ ہاں شیما، میں بھی یہ کہتی کہ ہمیں جیسے پروفٹ محمد کی ہی لائف سے ہمیں لیسن لینا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ہر چیز کو لیا. تو جیسے یہ والی بات مریم نے کہی کہ جو چیز ان کو ڈسٹریکٹ کر رہی تھی تو انہوں نے پھر اس کو ہٹا دیا. تو آئی ول گو ود کہ وہ انہوں نے تو بالکل سادی زندگی گزاری نا، تو ہم لوگ تو بالکل ہی اس کے اگر اس کا ہم لوگ تو بالکل ویسے نہیں فالو کرتے نا. تو اگر ویسے فالو کریں تو بہت ہی، اور ہمیں فالو کرنا جبکہ انہی کی لائف کو ہے کہ ہی واز ویری سمپل ان ایوری تھنگ. ایون آئی وڈ سے کہ ہاں وی شوڈ فالو دا پروفٹس لائف، یہ میں کہوں گی بس. But he did appreciate beauty also. He did appreciate fine things, and جب ان کو گفٹ ملتے تھے خوبصورت چیزوں کے تو he did use them اور مینشن کرتے تھے اس کو، ہے نا. تو ہماری تو خیر زندگی میں اتنی زیادہ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں اور شاید اسی لیے ہمارا دل جو ہے دنیا میں اتنا لگ گیا ہے کہ نہیں نا بالکل. میں جیسے ہم لنچ کی بات میں اپنے ہسبینڈ سے ہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو مطلب پروفٹ تو کتنے کتنے دن جو ہے وہ کھانے ہی نہیں کھاتے تھے، اور ابھی ہمیں ہوتا ہے کہ بس ہم یہ بھی کھا لیں اور ہماری جو امیونٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، اور ہم کورونا سے لڑنے کے لیے ہم اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. ہم اپنے کہتے ہیں جو سول ہے اس کو نہیں اسٹرانگ کر رہے. مطلب یہ ہماری نہیں تھاٹ آتی. تو ہمارا تو یہ حال ہے، ہم بور بھی ہو جاتے ہیں ایک ہی لنچ سے، ایک ہی کھانے سے. ہاں لنچ میں بھی وہی ہے، ڈنر میں وہی ہے. صحیح، بالکل صحیح. 3 مین کورس بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم بور ہو جاتے ہیں، مطلب بور ہو جاتے ہیں. بس اللہ معاف کرے ہم سب کو. چلے السلام علیکم بیا، میں نے دیکھ لیا آپ بھی ہیں. شیما میرا بھی ایک تھا کہ شیما جیسے ہم پکچرز کی بھی بات ہو رہی ہے تو جیسے اس سے جیسے باقی تو پتہ چل گیا کہ پکچرز نہیں بنانی چاہیے لیونگ تھنگس کی، رائٹ. لیکن جب کیمرے کے اوپر جیسے ہم موبائلس میں اتنی دھڑا دھڑ پکچرز بناتے ہیں تو اس پہ بھی ہے کہ یہ بنانی چاہیے یا نہیں، تھوڑا اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں. میں کوئی کیا کہتا بولوں ہے اس کے کہ بارے میں کہ اگر میں نہ کرتی ہوں تو میں کچھ بولوں نا کسی کو، یہ تو یہ بات میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ جب میں کرنا چھوڑوں گی تو میں کچھ بول سکتی ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. لیکن بس جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہارڈ کاپی ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے اندر ہوتی ہے تو اٹس اوکے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں بنانا چاہیے. اپنی دیواروں سے تو میں نے ساری ہٹا دی ہیں. فوٹوگرافس واز اے بگ تھنگ ان مائی ہاؤس ایٹ ون پوائنٹ، وہ ساری ہٹا دی، مگر پھاڑی ہے یا ابھی نہیں تک مجھے پھاڑی نہیں ہے. میں نے بھی پھاڑی نہیں ہے، ڈسٹروائے نہیں کری ہے ابھی تک. But perhaps we should. اس میں یہ بھی ایک ہے کہ اس بیسک پرنسپل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہمیں منع ہے، مطلب یہ کیوں کرنا منع ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کتنی جلدی چیزیں کارو کر کے اور ایک بت بنا کے کھڑا کر دیتے تھے اور اس کو بت کو پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے. ہمارے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بزرگوں کی تصویریں وغیرہ اگر ہم نے لگائی ہوئی ہیں گھروں میں یا تو وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ عرصہ تک تو چلو ہم اپنی ان کو عقیدت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد کچھ ہمیں نہیں پتا کہ اس جنریشن کے بعد، ہمارے 2-3 جنریشنز کے بعد وہ ان تصویروں کو کس طریقے سے کہ انہوں نے دیکھا اپنے ابو ماما کو کہ ان تصویروں کی وہ بڑی عقیدت کرتے تھے تو وہ کچھ اور نہ کرنا شروع ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ مین ریزن تھی کہ زیادہ تر وہ اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ تصویریں اور یہ کارونگ وغیرہ یہ چیزیں نہ کریں اور جس طرح سے ہوتا تھا. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اگر ایک صحیح حکم ہے تو ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ کیونکہ میں بھی بہت تصویریں کھینچتی ہوں، مجھے خود بھی بہت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چلو ڈیلیٹ ہو جائیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. شیخ اسیم جو ہیں ان کے حساب سے فون میں نہیں منع، وہ کہتے ہیں کہ فون میں آپ لیں اور اسی میں رکھیں، آپ اس کو پرنٹ نہیں کریں اور آپ اس کو دیواروں پہ لگائیں. ہاں دیواروں پہ نہ لگائیں. لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے فرض کریں کہ آپ کو جیسے فیس بک پہ کسی کا اکاؤنٹ ہے اور مطلب خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے
تو اس کے بعد وہ اس کی پکچرز وہ کہاں جاتی ہیں مطلب تو یہ ہاں سوچ کے بس آپ تھوڑا سا مطلب اس پہ نہ ڈر اسپریڈ جاتے کریں، ہیں. اپنے پاس ہی رکھ لیں، تو وہ ہوں کوشش کہتے ہیں یہ کر لیں بس، کیونکہ میں نے یہ بالکل دیکھا ایک آدھ لوگوں کا کہ ان کی وہ ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد پھر ان کی پکچرز آپ کو کاؤنٹ نہیں پتا کہ آپ کیسے اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کی پکچرز نہیں ڈیلیٹ ہوں گی کبھی بھی، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، تو وہ پھر تھوڑا سا ہاں اس چیز پہ ہمیں بہت احتیاط اور محتاط رہنا چاہیے کہ کہاں شیئر کرتے ہیں کیا اپنی تصویریں. یہ تو بات صحیح ہے. شیئر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ہاں تو بہتر ہے. بس اپنے تک مریم ہی یہ جو رکھیں. بولی تھی نا کہ پہلے جو نا اس کی پوجا شروع ہو جاتی تھی اور جو بھی، مگر ابھی بھی پتہ ہے ہمارے ٹائم میں بھی جب کسی کے کوئی بالکل. پیارے چلے جاتے ہیں تو ہاں تصویروں سے باتیں اور یہ سب ہونا ابھی بھی پتہ نہیں موویز سے انسپائر ہو کے کرتے ہیں لوگ، بٹ اٹ اسٹل ہیپنس کہ چلو اس کی وہ تو نہیں بالکل. کر رہے ہیں، عبادت تو نہیں کر رہے ہیں، بٹ یو ٹاکنگ ٹو somebody's picture ہاں who's not there، بالکل. تو کیا سوچ کے کر رہے ہیں آپ؟ ہاں نہیں اور پھر جیسے ایک وہی میڈیا نا. پہ ایک جیسے کوئی پکچر ہوتی ہے تو پھر وہ ہر کوئی وہی اسی کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے نا، مطلب کوئی ہاں جیسے ایک آج ایک کوئی بات کلک ہو گئی، اب وہ جیسے وہ بھی شادی جو ہوئی تھی تو اب ہر کوئی اسی کے بارے میں ڈسکشن چل رہا ہے، ہم اس کو ہم نے مطلب اپنا ٹائم اس پہ ویسٹ کریں نا اگر دیکھا جائے تو، کہ ہم نے اسی کو اپنا وہ بنا لیا، مطلب ایک اپنا اچھا خاصا ٹائم ہم نے ڈسکشن اس پہ کر دی کہ سب نے بیٹھ کے نا مطلب کہ اچھا کوئی یہ ایسے فائدے کیوں والی ایسے چیز کیوں. نہیں ہے کہ لبے لباب یہ ہے کہ یہ کوئی فائدے والی کام نہیں ہے. ہاں ہاں بالکل، بس اللہ کرنا تعالیٰ چاہیے جس میں کوئی Zobia, there's فائدہ one نہیں. ہمیں اور ہمارے another بچوں thing کو کہ جو یہ انسٹاگرام پہ ہماری تو جنریشن کا دوسرے مسئلے ہیں نا، مگر جو ہماری بچیاں جس ایج کی ہیں کہ جب یہ ہاں انسٹاگرام پہ بالکل پرفیکٹ تصویریں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر جو لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاں آپ بالکل کو بالکل. they want نہیں to be اور وہ perfect, تو they want to look نہیں اور perfect. وہ تو سب سے بڑی بات تو فلٹرز نے تو مشکل کی ہوئی، ایک تو وہ تو اس میں تو آپ ہاں پرفیکٹ ہی لگ رہے ہوتے ہیں، مطلب نو بڈی از جو لوکنگ بیڈ پریشر نہیں اب ہے، سب کو آپ پتا ہے کو سوبیا، اب سب کو پتا ہے کہ فلٹر لگے ہوئے ہیں. بالکل مگر پھر بھی مریم it still affects them. ہاں بالکل یہ ہاں تو ہے، بالکل. یہ تو ہے. لیکن میرا خیال ہے چیما یہ بھی ایک ٹائم ہے، گزر جائے، شاید گزر جائے گا، لیکن ورس انشاءاللہ ہی ہوگا اس انشاءاللہ سے. وہ ہاں بس یہ اس دعا سے ہے کوئی کہ اس سے بہتری تو بچیاں ہے جو نہیں، ہیں جس وہ چیز سے کوئی افیکٹ نہ بہتری ہوں. نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں بالکل. صحیح. چلو کنکلوڈ کریں. جزاک اللہ خیر everybody. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جزاك الله خير everybody. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.